السلام علیکم۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی آتی ہے نخل، وہاں پہ عزا نامی شیطانی عورت کا وہاں پہ مندر تھا، اور یہ 3 بت تھے، لات، منات اور عزا۔ تو فتح مکہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں سب بتوں کو توڑ دیا، لیکن یہ عزا کا جو مندر تھا یہ وادی نخل میں ابھی بھی موجود تھا، اور سب لوگ یہ فتح مکہ سے پہلے جاہل لوگ سارے اس کی پوجا کرتے تھے، اور سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس پہ قربانیاں چڑھاتے تھے، اور اس پہ سارے اس کا نام عزا انہوں نے رکھا کہ عزا کا مطلب ہے عزت دینے والی، یعنی کہ یہ عزت اور تکریم دینے والی ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو جاہل لوگ اس شیطانی عورت کی پوجا کرتے اور اس پہ قربانیاں چڑھاتے، اور اس کی وہ گندی آوازیں نکال نکال کے ان سے باتیں کرتی، اور سب کا جینا شہر میں حرام کر رکھا تھا اس نے، اور یہ شیطانی عورت لوگوں کو بہت تنگ کرتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سارے مندر بت خانہ کعبہ کے توڑے، لیکن عزا کا مندر ابھی بھی قائم تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے عزا کا بت توڑ دو اور اس کا مندر بھی توڑ دو، اور اس کا بت اس کو اچھی طرح سے توڑ دینا، اور تم جب نخلستان میں جاؤ گے تو تمہیں 3 جھاؤں والا درخت ملے گا، تو اس کو تم کاٹ دینا، اور اسی میں ہی عزا دیوی اس میں رہتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلہ میں پہنچے، اور ان کو جیسے ہی وہ 3 جھاؤں والا ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس ایک درخت کو انہوں نے کاٹ دیا کہ یہ اس میں عزا رہتی ہے، تو اس درخت کو وہ کاٹ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے اس درخت کو کاٹ دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے وہ درخت کاٹ دیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں وہاں کچھ دکھائی دیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہیں وہاں کچھ عجیب سا ہوتا ہوا دکھائی دیا یا کچھ عجیب حالات دکھائی دیے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ بھی وہاں نہ نظر آیا، نہ کچھ حالات اس طرح سے کچھ بھی واقعہ نہیں ہوئے، اور بس میں نے درخت کو کاٹ دیا ہے، اور اس جھاؤں والے درخت کو کاٹ کے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو آ کے میں نے بتایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دوبارہ جاؤ اور دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو۔ تو حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے اور جا کے دوسرا درخت بھی وہ جھاؤں والا کاٹ دیا، اور پھر واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دوسرا درخت بھی میں نے کاٹ دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مرتبہ تمہیں کچھ عجیب واقعہ کچھ نظر آیا، کچھ عجیب کوئی ہوتا ہوا کچھ اس دفعہ بھی نظر آیا کہ نہیں نظر آیا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ بھی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا اور کوئی عجیب واقعہ بھی نہیں ہوا، تو میں نے وہ درخت کاٹا ہے اور کاٹ کے بس میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوبارہ جائیں اور جا کے تیسرے درخت کو کاٹیں اور پھر مجھے آ کے بتائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وادی نخل میں گئے اور تیسرے اس جھاؤں والے درخت کو کاٹنے کے لیے پہنچے، تو جیسے ہی اسے کاٹنے لگے تو اس میں ایک شیطانی شکل والی بہت گندی بال پھیلائے ہوئے ایک عورت اس میں درخت میں ظاہر ہونے لگ گئی، اور حضرت خالد بن ولید کے سامنے ان کو آ کے گندی شکل بنا کے ان کو ڈرانے لگ گئی کہ یہ یہاں سے بھاگ کے جائے گا۔ اس چڑیل کے پیچھے اس مندر کا محافظ دبیہ بن سلمہ بھی موجود تھا، اور وہ چڑیل دانت پیس کے بار بار گندی شکل بنا کے بال کھولے ہوئے آدھے اس کے لباس بھی اس کا نظر نہیں آ رہا تھا، اور شکل وہ دکھا رہی تھی بار بار بہت خوفناک ڈراؤنی، اور وہ حضرت خالد بن ولید کو
بار بار اس طرح سے دانت پیس رہی تھی کہ جیسے یہ اس کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور یہاں سے بھاگو، اور وہ اس طرح سے حرکتیں کر رہی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ مندر کے مجاور نے عزا سے کہا کہ آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو ورنہ یہ تمہیں مار ڈالے گا، اور عزا نے کہا کہ خالد بن ولید کو کہا کہ ان کو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عزا، میں تیرے ہونے سے انکار کرتا ہوں، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھے پاک نہیں مانتا، اور اللہ نے آج تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور یہ کہہ کے حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار، جسے سیف اللہ کے نام سے سب لوگوں میں پوری دنیا میں مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا لقب دیا تھا حضرت خالد بن ولید کو، تو حضرت خالد بن ولید نے وہ تلوار کھینچی اور عزا کے سر پہ زور سے دے ماری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کے سر پر تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے عزا کے، اور اس کو جیسے ہی تلوار کے 2 ٹکڑے کیے وہ اس کو آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل کے راکھ ہو گئی۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا اور اس جو مندر کا وہی جو مجاور تھا اس کو بھی بعد میں قتل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید پھر واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اس عزا نامی چڑیل کو ختم کر دیا، اس کا بت بھی توڑ دیا، وہ درخت میں نے کاٹ دیا اور اس کے محافظ، مندر کے محافظ کو بھی میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہاں کوئی عزا نامی کوئی بت یا اس کا چڑیل نہیں ہوگی جو جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اور سارے اس کے عذاب اور اس کی تکلیف سے سب لوگ محفوظ ہو جائیں گے اور اس کی کوئی اب پوجا نہیں کرے گا۔ لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔